یہ شجرہ کچوں بنتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریباً آخری کتاب حجت اللہ البالغہ جو لکھی ہے، اس کے ابتدا میں اپنے والد کا ذکر فرمایا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو مقامات پہ، ایک تو اسی حجت اللہ البالغہ کی ابتدا میں ہے، اور دوسرا حضرت نے اپنی سوانح وغیرہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب وہ پیدائش سے پہلے اور پیدائش سے بھی چند دن پہلے انہوں نے عالم ارواح سے اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا۔ چنانچہ ایک مقام پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ والد تہجد کے وقت دعا مانگ رہے تھے، اور میرے دو چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں آ کر مل گئے، اور انہوں نے ان ننھے ہاتھوں کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، تو انہیں میں نے بتایا یا پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ اولاد ہے آپ کی، یہ بیٹا آپ کو دیا جائے گا۔ اور انہی حضرات میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس حوالے کو ذرا چیک کر لیجئے گا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو انہوں نے لے جا کر ساتھ ہی مسجد تھی، نہلا دھلا کے اس مسجد کے محراب میں ڈال دیا کہ میری کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی، اے پروردگار کہ آپ کے لیے ہے، اور آپ اس کو باقی رکھیں، آپ اس کو سنبھال لیں۔ اور دوسرا واقعہ وہ ہے جو بالکل حجت اللہ کے آغاز میں آیا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کو کہا، عرض کیا کہ میں چند دن میں اس دنیا میں میری تشریف آوری ہوگی، میری آمد ہوگی، تو کیا آپ اس خوشی میں زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں فرمائیں گے؟ تو والد صاحب نے جس کو آدھی روٹی دی تھی اسے بلایا اور اس فقیر کو پوری روٹی دے دی۔ یہ روحانیت کی ایک دنیا ہے جس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کھلے لفظوں میں عالم ارواح اور ان مادی زندگی کا تعلق یہ جوڑا بھی ہے، خود اعتراف کیا ہے، لکھا ہے۔ اور لوگ اتنے مخالف تھے اس خاندان کے، اور بار بار لوگ ان کی تباہی کے درپے ہوتے تھے، لیکن اللہ نے جن کو رکھنا تھا رکھا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹانا تھا انہیں مٹا دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس قدر لوگوں میں سختی اور الزامات پائے جاتے تھے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے تو ایک مقام پہ، دو مقامات پہ پہنچ کے انہیں ناگزیر اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک مقام پر لکھا کہ دہلی کوہنہ جو پرانی دلی ہے اس میں ایک خانقاہ ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ اس بات کی تشریح اس کو سمجھنے کے لیے اس بزرگ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی بیٹا اپنے والد کا نام نہیں لکھ رہا، اس لیے کہ پتہ تھا کہ دلی میں گویا کہ شیعت کا قبضہ ہے، اور یہ لکھنا اور اپنے والد کو اس عظمت کے ساتھ بیان کرنا، اس کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا جائے،
چنانچہ آپ اسی حجت اللہ البالغہ میں یہ تیسری شہادت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ عالم ارواح میں بچہ جب اس دنیا میں نہیں بھی آتا تب بھی اس کی شکل و صورت، اس کے افکار و خیالات، ان سب کا اس عالم مادیت سے واسطہ جڑ جاتا ہے۔ اس بچے نے دنیا میں 9 ماہ 10 ماہ کے بعد آنا ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت اس زمانے میں اللہ کے اچھے بندوں کو کبھی دکھا بھی دی جاتی ہے، جیسے کہ سر سید احمد خان کے جو والد تھے ان کی شکل و صورت انہوں نے حضرت سے عرض کیا، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سر سید کے حالات میں وہ پڑھیے جو سر سید نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ مجھے کتنا تعلق حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ پہلے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذرا پوری کر لیں، پھر اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس عالم ارواح کا ادھر سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا غلبہ تھا دلی پہ شیعت کا کہ وہ اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ احساس ہوا کہ رد شیعت پہ کچھ لکھنا چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے جو کہ پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس وقت میں جس کو حساس دل عنایت فرمایا اور جس نے حقیقت میں بہت کام کیا، اور اگر وہ اللہ کا بندہ کام نہ کرتا تو پورا ہندوستان شیعت کی گود میں گر جاتا، اور آج ہر جگہ مساجد کی بجائے علم اور امام بارگاہ یہ چیزیں نظر آتی۔ وہ اللہ کا بندہ شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اورنگزیب نے 25-28 سال تک اپنا دارالحکومت چھوڑا اور گولکنڈہ اور بیجاپور جا کے بیٹھ گئے تاکہ ایران کے انقلاب سے جو شیعت بر صغیر میں منتقل ہو رہی ہے اس کے اثرات کو روکا جائے۔ پھر اسی سلسلے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت حقہ، خلافت راشدہ کے متعلق ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء یہ کتاب تحریر کی فارسی میں، اور اس کا مقدمہ پڑھے جانے کے قابل ہے۔ نہ بھی پڑھے کوئی تو مقدمہ پڑھے تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہم اہل سنہ کے ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اور دین کی اساس کیا ہے۔ پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیعت کے رد میں کتابیں لکھی، اور ایک کتاب ان میں بے مثال جو تحفہ اثنا عشریہ ہے اس کو پڑھا جانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ تحفہ اثنا عشریہ میں شیعت نے اس زمانے میں مشہور کیا کہ یہ کابل کے کسی پٹھان نے لکھی تھی، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام سے اس کی تشہیر کر دی ہے کہ حقیقت میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں تصنیف پٹھان کابلی ایک پٹھان تھا اس کی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اس جھوٹ کی تردید فرما دی تھی، اور دنیا کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ جو کلام کرتا ہے سب سے پہلا حق اس کا بنتا ہے کہ وہ اپنے کلام کی تشریح کرے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت وضاحت سے بیان فرما دیا۔ پھر ان کے بعد آپ دیکھیں جو دور آیا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین کا، مثلاً دلی میں خانقاہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی اور تعلق، اور شاہ صاحب کبھی کبھی حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط سمجھنے کے لیے ترکمانستان گیٹ دلی میں ہم جا رہے ہیں، وہاں کے اندر حاضری کیا کرتے تھے۔ وہاں پہ آج کل انس فاروقی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے
وہ ابھی وہاں ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ کو چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اس عاجز کو بھی خلافت نامہ لکھا اور خلافت کا گرامی نامہ تحریر فرمایا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولانا غلام علی صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب اوپر کے درجے میں، ادھر حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے۔ حضرت شاہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کو آئے۔ ہم نے وہ کمرہ دیکھا ہے دلی میں، جہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تھا، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھے رہے، اور مسلسل حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی روح مبارکہ پر توجہ فرماتے رہے، اور اٹھ کے اپنی خانقاہ کی طرف چلے گئے، اور پیچھے ادھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ پہلا رشتہ، اس سے بھی پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن اب بات طول نہ پکڑ جائے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ ایک طرف ان کا گھرانہ، دوسرا گھرانہ یا دوسری خانقاہ ان کی تھی، یہ جو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد ان کی پیڑھی ان کے بیٹوں کی آئی، اور ادھر حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ کی پیڑھی جو تھی اس سے ان کے شاہ غلام علی صاحب دلی میں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پت میں رحمہ اللہ، بہت تفصیل ہے اس کی، اس میں نہیں جا رہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب نے رحمہ اللہ شیعت کا رد کیا، ادھر حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے شیعت کا رد کیا، پھر غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے شیعت کا رد کیا، پھر اسی طرح آپ نیچے آ جائیں تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعت کے رد میں کتاب لکھی، پھر اسی طرح ان کے بعد شیعت کی تردید میں دیوبند کے اکابرین نے کتابیں لکھی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یہی سلسلہ رد شیعت کا چلا آتا ہے، اور پھر اس کے بعد مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گجرانوالہ میں شیعت کے رد میں کتاب لکھی، اور اس کے بعد حضرت یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیعت کے رد میں کتاب لکھی۔ تو گویا پچھلے 200-250 سال سے ہر نسل نے ان کتابوں کو لکھا اور انہیں پڑھا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ادھر کے نقش بندیوں کا ایک اور سلسلہ چلا، اور نقش بندیوں کا وہ سلسلہ جو کہ بھوپال سے تعلق رکھتا تھا۔ بھوپال میں ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی وہاں بیعت تھے، انہیں وہاں سے خلافت ملی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی کو بھی بھوپال سے خلافت تھی، اور بھوپال میں پھر حضرت جو خلافت ادھر کو آئی، اور بھی حضرت عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی رد شیعت پہ بے مثال جدوجہد تھی، اور اگر وہ نہ ہوتے تو یہ لکھنؤ شیعت میں بہہ جاتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا، ہم ان کی قبر پہ حاضر ہوئے، بارہا حاضر ہوئے پاٹا نالہ کے قریب، اور بار بار اس قبر پہ سلام انہیں پیش کیا کہ عظیم ہستی جس نے اہل السنہ کی اپنے دور میں نمائندگی کی۔ اور پھر ان کا دارالمبلغین قائم ہوا، اس میں ہمارے استاد مولانا عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور پھر انہوں نے ہمیں ان تمام چیزوں کی اجازت دی جو انہیں حضرت عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی۔ یہ ایک سلسلہ اس طرح سے بنتا ہے۔ اس رد شیعت میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا تھا، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔